الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ تھی، آخری دن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک خطبہ دیا اس موقع پر۔ فرمایا کہ لوگوں، ایک زبردست اور بابرکت مہینہ تم پر آ گیا، ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کے دنوں میں اپنے بندوں پر روزہ فرض کیا ہے اور راتوں میں قیام یعنی تراویح کو نفل اور ایک زائد عمل قرار دیا ہے۔ اور اس ماہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اگر کوئی کار خیر کرے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا دوسرے دنوں میں فرض کام کرنے پر ملتا ہے، اور فرض کا ثواب دوسرے دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ اور فرمائے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ غمخواری کا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق من جانب اللہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس کے روزے کا ثواب بھی دیا جاتا ہے، اور یہ عمل افطار کرانے والے کی مغفرت کا جو ہے سبب بن جاتا ہے۔ تو اس پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کی تو طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ روزے دار کو کھانا کھلائے، کیونکہ غربت کا زمانہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس اجر کی میں خبر دے رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور بلکہ پانی کے ایک گھونٹ پر بھی عطا فرما دیں گے۔ اس کے لیے کوئی بڑے اہتمام اور خاص مصارف کی بھی حاجت نہیں۔ البتہ جس نے کسی روزے دار کو خوب سیر کر کے کھلایا، پیٹ بھر کر کھلایا، تو اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائیں گے قیامت کے دن، کہ جس کے بعد جنت میں داخلہ تک اس کو پیاس نہیں لگے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، یعنی جس کے پہلے جو 10 دن ہے، پہلا عشرہ، یہ فرمایا کہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ یعنی 11 سے 20 تک یہ مغفرت ہے، یہ مغفرت کے ایام ہے، اور آخری حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص نے اس ماہ میں اپنے خادموں کا بوجھ ہلکا کر دیا، اللہ پاک اس کی مغفرت اور جہنم سے نجات کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، جو اس رات کا ثواب حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس کے لیے وہی محرومی رہتا ہے جو واقعی محروم ہے، جیسے واقعتاً جو شخص محروم ہوتا ہے اسی طرح یہ شخص محروم ہے۔